یومن الی ارض الحرم، مطلب یہ کہ اے صبا اگر تیرا اس حرم مقدس کی طرف گزر ہو، ان الذی جاری الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، میری طرف سے سلامی پیش کرنا اس صاحب روضہ صاحب حرم، من وجہ شمس الضحیٰ من خدہ بدر الدجا، من وجہ شمس الضحیٰ، آپ کا چہرہ تو شمس الضحیٰ ہے، مطلب اس کا یہ، من خدہ بدر الدجا، اور آپ کا چہرہ بدر الدجا ہے، 14ویں کے چاند کی طرح ہے، من ذاتہ نور الہدیٰ من کفہ بحر الحمام، آپ کی ذات تو نور الہدیٰ اور آپ کے ہاتھ تو کرم والے ہاتھ، اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ، اکبادنا مجروحۃ، میں حضور کے فراق میں زخمی ہو چکا ہوں، اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ، طوبی لأہل بلدۃ فیہا النبی المحترم، خوشخبری ہے ان لوگوں کو جو اس حرم کے آس پاس رہتے ہیں، اس شہر مدینہ میں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رحمت للعالمین، آج تو یا کہتے ہوئے نظر کی حالت آ جاتی ہے نا، ایسے گندے عقائد آ چکے ہیں۔ حضرت خاتون جنت کی آنکھوں کے سامنے پرورش پانے والا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، آپ عقیدہ درست ہو رہا ہے۔ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمین فی الموکب والمزدجم، یا رحمت للعالمین دستگیری فرمائیو، زین العابدین آج ظالموں کے ہاتھوں میں قید ہے، جن کے پاس بڑے بڑے اسلحے ہیں اور بڑے بڑے آلات ہیں، تلواریں ہیں۔ حضرات گرامی، آج کا یہ جو محفل ہے بعنوان سلسلہ شہادت کربلا، اس پر میں کیا بیان کروں اور اس پر کوئی کیا سنے؟ یہ 60 ذی الحج کو 60 ہجری کو یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور 10 ہجری کو میرے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی واقعے کی بشارت دیتے ہیں۔ کائنات میں ہسٹری لکھی جاتی ہے واقعہ کے ہونے کے بعد، کوئی ٹرین کا حادثہ ہو گیا اس کے بعد تفصیل لکھی، یہ تفصیل ہے، کوئی بندہ اپنی منصب سے گزر گیا اس کے بعد لکھا جاتا ہے اس بندے نے یہ کیا یہ نہ کیا، لیکن قربان جاؤں اس ہسٹری پر کہ جس شان کے ساتھ وہ بچہ امام حسین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب کسی کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے 2-3 چیزوں کو لازمی آپ نے سرچ کرنا ہوتا ہے۔ اس کا نسب کیا ہے، اس کی نسبت کیا ہے، اس کی تربیت کن ہاتھوں میں ہوئی، اس کی علمیت کے ساتھ ساتھ پھر اس کا بچپن کیسا گزرا، اس کے عادات و اطوار کیسے تھے۔ اب جس طرح نے اب یہاں قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو اگر سہارا بنا کر حل عطا علی الانسان، اس میں 18 آیات جناب حضرت علی کرم اللہ علیہ بیت کی شان کے اندر ہے، سورۃ دہر 29واں سپارہ ہے غالباً، حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر ایک عرصہ حیات ایسا گزرا نہیں کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، لیکن قابل ذکر کب ہوا؟ جب وہ آیا دنیا پر، تو پھر اس کے کارناموں کی وجہ سے پہچانا کہ یہ ابو جہل، اس کے کارناموں کی وجہ سے پہچانا کہ یہ ابو لہب ہے، اس کے کارناموں کی وجہ سے پہچانا یہ گیا یہ فنا فی الرسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے کارناموں کی وجہ سے پہچانا گیا کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر نوازشات کی بارشیں ہوئیں، اور یہ امام حسین ابن علی ہے، یہ امام حسن ابن علی ہے، قرآن پاک نے انڈیکیٹ کر دیا۔
کہ پہلے تھا تو پہلے بھی تو عالم اربعہ میں موجود تھا. اب یہاں آج میری نظر سے ایک شیعہ کی مجلس گزری اور کمال کر دی اس بندے نے. میرے سامنے اگر ہو تو میں اس کو مبارکباد دوں. جناب حسین پاک امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر تو سنی بھی کرتے ہیں, شیعہ بھی کرتے ہیں, نہیں توفیق تو اہل حدیث خارجیوں کو توفیق نہیں ہوتی. لیکن میں یہاں یہ بات کروں گا کہ اس انداز میں ذکر خیر جس کی شریعت نے ہمیں اجازت دی, جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ہر چیز کی دیکھو نا, دین حق تو وہ ہے کہ آپ کو ٹوائلٹ جانے کا بھی طریقے بتا رہا ہے. دین حق تو وہ ہے کہ سونے کے بھی طریقے بتا رہا ہے. اور یہاں بے لگام ہو کر کسی بات کو اپنی مرضی سے, اپنی مرضی تو یہاں ہماری دین حق کا اگر متی ہے, دین حق کے سرکل کے اندر ہے, تو وہاں تو پھر اونچا آنکھ کو اونچا اٹھا کے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں. اس کو دیکھ سکتا ہے, اس کو نہیں دیکھ سکتا, یہ کہہ سکتا ہے, یہ زبان پر کلمات نہیں کہہ سکتا, یہاں تک ہاتھ جا سکتا ہے, یہاں تک نہیں جا سکتا تیرا ہاتھ. شرعی حدود و قیود میرے رب تعالیٰ نے, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دائرہ بندی فرما دی, حلقہ بندی فرما دی. اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ ذکر اہل بیت روافض بھی کرتے ہیں, اہل سنت بھی کرتے ہیں, لیکن روافض جس انداز میں کرتے ہیں قطعی طور پر اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اس انداز میں نہیں کرنا, نوحہ نہیں کرنا, اپنے سر کو نہیں پیٹنا, اپنے بالوں کو نہیں نوچنا. اور یہاں ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے, اور خاص طور پر حضرت قبلہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی, آپ فرماتے ہیں ہم ذکر حسین آہ کے ساتھ نہیں کرتے, واہ کے ساتھ کرتے ہیں. ہم ان کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ کس قدر صبر و استقلال کا مظاہرہ ہوا اس میدان کرب و بلا میں, یا اس سے پہلے کرب و بلا میں پہنچنے سے پہلے بھی. یہاں ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں بار بار آ رہی ہے, وہ صاحب ترمذی نے میں لکھی ہے 4 کتابوں میں, مفتی انصر القادری صاحب نے تو مجھے فرمایا 4 کتابوں میں نے ایک جگہ پہ صاحب ترمذی میں پڑھی ہے, اور 4 جگہ پہ وہ حدیث موجود ہے کہ جب ایک مقام پر پڑاؤ کیا جمعرات کے دن, بدھ کے دن, تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے, جگہ بتایا گیا, تو آپ فرما رہے ہیں سامنے خارجیوں کا لشکر بھی آ کے کھڑا ہو گیا, تو آپ وہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن میں یہ بات سنی, خود سنی. اب یہ آج کے علماء کے اوپر خاص طور پر اپلائی کیا جائے نا, مشائخ کے اوپر خاص طور پر اپلائی کیا جائے نا, کہ جس شخص نے ظالم حکمران جابر حکمران کا زمانہ پایا اور اس کو ظلم کرتے دیکھا اور خاموشی اختیار کی, یہ نہیں کہ اس کا ساتھ دیا, خاموشی اختیار کرنے کو بھی اس کا ساتھ دینا قرار دیا گیا, یعنی اس کی مذمت نہ کی, اس کے خلاف اس نے ہاتھ نہ اٹھایا, تلوار نہ اٹھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ظالم جابر حکمران کے ساتھ کا جو حشر میدان محشر میں ہوگا, سامنے کھڑے ہونے والے خاموش رہنے والے کا اجر بھی اس کے ساتھ ہی ہوگا. اب میں نے یہ حدیث اپنی مسجد میں, وہ لال داڑھی والے ایک شیخ الحدیث آئے ہوئے تھے, شاید آپ کو یاد ہے کہ نہیں, میں نے کہا شیخ الحدیث کو باہر اٹھا کے پھینک دو, جو حق کی بات نہیں کہہ سکتا, جو حق کی بات, میں نے اس کو بلایا حق کی بات کہنے کے لیے عالم دین ہونے کے ناطے سے, لیکن اس کی زبان پر حق کی بات نہیں آ رہی. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم حکمران جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا, یہ تو اس مسکین کا ہی کام تھا نا کہ لانگ سائڈ پولیس اسٹیشن پر پولیس کی موجودگی میں ہم نے جو بیان ریکارڈ کرایا, آج تک ریکارڈڈ ہے وہ, کہ who is responsible for killing of 4 million persons in Kabul and 4 million persons in Iraq. یہ مولویوں میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی. اور میں الحمدللہ اللہ کا کرم سمجھتا ہوں, میرا نام میری والدہ نے عابد رکھا ہے, میری والدہ کا نام فاطمہ تھا. یہ اس نسبت کی مجھے برکت ملی ہے کہ لانگ سائڈ پولیس اسٹیشن پر ہم نے یہ کہہ دیا, اگر جو اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا, بہت بھگتنا پڑا. تو میں عرض کر رہا تھا کسی شخصیت کو ڈسکس کرنے کے لیے اس کی علمیت, اس کے کارہائے نمایاں, اس کا نسب اور اس کا نسبت سمجھنا بہت ضروری ہے. اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ ایک شخص ہے, کوئی مارکا برپا ہے وہاں, اور یہاں کسی شخص کی بات کیا کرتے ہو, منافقین کے تو قرآن نے ریکارڈ کیا ہے نا, جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے,
جنگ احد میں جا کر 350 افراد بہانے بنا کر واپس آ گئے. وہ کیا چیز تھی؟ ان کے اندر کا کھوڑ تھا. لیکن ایک ایسا فرد کہ جس کی تربیت آنکھ کھلنے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرمانے تک حضور نے براہ راست خود کی ہو، جس نے قرآن اپنی آنکھوں سے اترتے دیکھا ہو حضور کی گود مبارک میں، اس کے اندر ایمان، کامل ترین ایمان کے سوا اور کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو منافقین تھے نا جس کے بارے میں قرآن نے ریکارڈ کر دیا سورۃ انفال اور سورۃ توبہ میں. یہاں تو کھوڑ کی بات ہی نہیں، یہاں تو سب سچ ہی سچ ہے اور حق ہی حق ہے. کیونکہ ان کا نسب دیکھو نا، ان کا استاد کون ہے، ان کا مرشد کون ہے، اور ان کا نسب کیا ہے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں سے وہ ہیں خانوادے جن کی تربیت حضرت خاتون جنت فرما رہی ہیں، اور جن کی تربیت براہ راست مولا علی فرما رہے ہیں. حضرت مولا علی کے بارے میں ایک ہی حدیث کہ جب آپ کے مد مقابل آیا نا عمر بن عبد البد، اب باپ کی حالت دیکھو نا، باپ کے کارنامے دیکھو، باپ کے معاملات کو دیکھو، کہ جب آپ کے سامنے آیا عمر بن عبد البد، تو اس وقت اس نے 3 اشعار پڑھے، میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، حدیث میں ریکارڈڈ ہیں. اس کے بعد پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے 3 شعر پڑھے اس کے جواب کے اندر کہ خاموش ہو جا، میرا نام تو میری والدہ نے رکھا ہی حیدر ہے. اور حیدر اس کو کہتے ہیں جو پہاڑ استقامت کا پہاڑ ہو. حیدر اس کو کہتے ہیں جو استقامت کا پہاڑ ہو. اور اس کے بعد جو اکھاڑ بچھاڑ کی، وہ کہتا ہے کہ 1000 پہلوان میرے سامنے کچھ بھی نہیں، میں بچھاڑ کے رکھ دیتا ہوں. بسم اللہ. 1000 افراد میرے مقابلے میں آ جائے، میں ان کو بچھا کے رکھ دیتا ہوں. لیکن اہل منظر دیکھنے والوں نے منظر دیکھا، پھر آپ کا پہلا ہی وار اس کا خود کو چیر کے اس کے دندان تک آ گیا اور ڈھیر ہو گیا. یہ والد کی نسب کا، اور والد کی نسب کس انداز میں بیان کروں، اور حدیث کو اٹھا کے دیکھ لیں، اور قرآن پاک کی جو آیات بینات ہیں ان کو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حق میں بیٹا بھی پھر باپ کے نقش قدم پر اگر چلا ہے تو سلام عقیدت ہو اس بیٹے کو جس نے ہزاروں کے تعداد میں لشکر کو سامنے دیکھتا ہوا آنکھ نہیں جھکائی، تلوار نہیں جھکائی، گردن نہیں جھکائی. پھر دیکھو تو صحیح نا کہ ان کو بشارت 50 سال پہلے مل چکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جس حلقوم کو جبرائیل امین کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ بوسہ دے رہے ہیں، اس حلقوم کو ایک دن خنجر چلیں گے اس کے اوپر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسوؤں کا سلسلہ جاری ہوا. اگر محبت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رویا بھی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے رویا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رویا جائے. یہاں حضرات گرامی میں خاص طور پر اس چیز کو پیش کروں گا جو نسبی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار مبارکہ ہیں. یہاں میں وہ پیش کیے بغیر نہ رہ سکوں گا کہ امام شافعی اور جتنے بھی ائمہ ہیں نا، انہوں نے اپنے اپنے انداز میں اہل بیت اطہار کی خدمت میں اپنے نذرانے پیش کیے ہیں. اللہ اکبر. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، اے اہل بیت رسول آپ کی محبت کیا چیز ہے، لوگ نہیں جانتے آپ کی محبت کیا چیز ہے. آپ فرماتے ہیں فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، آپ کی محبت تو اللہ نے قرآن میں فرض کر کے نازل کر. کوئی کہتا ہے نا یہ چند منٹ بیٹھ کے کسی کہانیاں بیان کر دی اور اس کے بعد لنگر کھا لیا. معاملہ یہاں تک ہی نہیں ہے، معاملہ نہیں، معاملہ دل کی گہرائی میں جب تک وہ بیج نہ بویا جائے جو محبت اہل بیت کا ہے. فرض اس کو کہتے ہیں. یا اہل البیت رسول اللہ حبکم، اے اہل بیت رسول تمہاری محبت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض کر دی. آگے کیا فرمایا ہے، یکفیکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. یہ فرضیت تو اس قدر فرضیت ہے. اور یہاں میں آج صبح جب آ رہا تھا گھر سے تو میرے سامنے ایک حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نماز پڑھو تو اس نیت سے پڑھو کہ اللہ کی بندگی کرو گے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجو، لیکن وہ درود خاص طور پر میرے اہل بیت کے کو بھی ساتھ شامل کر کے، اگر کسی کے دل میں بغض ہے نا کہ وہ کہتا ہے صرف اللہم صلی علی محمد میں پڑھتا ہوں، اب یہاں ڈنڈی کس قدر مارتے ہیں نماز میں، عقیدہ کی کس قدر، ملتان میں مجھے ایک شخص نے پلیٹ فارم، یہ جناب پچھلے پلیٹ فارم پر مجھے روک لیا، پرانی بات ہے کہ جناب آپ کو پچھلے سال میں نے آپ سے یہ خطاب سنا تھا کینٹ کے ایریے میں، تو یہ دیکھیں نا وہ یہ جو ہم تشہد پڑھتے ہیں نا اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ، اس نے السلام علیکہ کی بجائے کوئی اور ہی اپنی گرہ لگائی تھی۔ علیکہ کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ سے کہوں گا السلام علیکہ، سامنے کھڑے ہونے والے کو، سامنے حاضر موجود کو، صیغہ واحد حاضر ہے، تو اس نے کوئی اپنا ہی صیغہ نکالا ہوا تھا۔ میں نے کہا لعنت ہے تیرے پر، ساری امت تو یہ پڑھتی رہی ہے، آج تو یہ نئی پروڈکشن کہاں سے لے کے آیا؟ تو میں وہ حدیث آج گھر سے نکلتے ہوئے پڑھ رہا تھا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر نماز میں درود پڑھو اور اس کے ساتھ میرے اہل کو بھی، میرے اہل بیت اطہار کو بھی شامل کرو اپنے قلب اور اپنے ذہن میں کہ ہمارا درود رسول اللہ کے اوپر بھی ہم درود بھیج رہے ہیں اور ان کے اہل خانہ پر بھی بھیج رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں خاص طور پر ایک بات جس کو شیعہ کنسیڈر نہیں کرتے لیکن اہل سنت والجماعت خاص طور پر کنسیڈر کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار سے مراد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جناب مولا علی، حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ اور امام حسن اور حسین، لیکن اس کا دائرہ جو میں نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعین کیا کہ حضرت عباس اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور یہاں یہ حدیث تو شیعہ پڑھتے ہیں نا کہ انا منہ علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں، یہ حدیث پاک کیسے ہے؟ علی منی والا من ہو، یہ حدیث تو پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہے، لیکن اس سے پہلے جو میں نے آج بخاری شریف میں پڑھا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس منی والا من ہو، میں دکھا سکتا ہوں حوالہ، اور صدیق کے بارے میں بھی یہی ہے، صدیق کا نام لینا تو ان کے لیے یہ مرگ حلال سے کم تو نہیں ہے نا روافت کے لیے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی الفاظ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میں دکھا سکتا ہوں، بڑی ذمہ داری، صدیق منی وانا من ہو۔ اب یہاں کیا کہ صدیق، اب اہل بیت اطہار کا سرکل دائرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو وسعت دی، عقیل مسلم بن عقیل، یہ بھی عقیل بن ابی طالب، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، جعفر بن طیار یہ بھی ان میں شامل ہیں، اور تمام ازواج مطہرات یہ بھی ان میں شامل ہیں، اور ساتھ کرم فرما دیا حضرت بلال کو اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اہل بیت خدمت ہیں، ان کو بھی کرم فرما دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ پہلے انبیاء کے ساتھ تو یہ واقعہ ہوا کہ نوح کی بیوی ان سے الگ ہو چکی سوچ میں، قلبی طور پر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کوئی فرد ایسا ہوا ہو نہیں، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے، اور یہاں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ملتی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وصال بھی ان کی وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی، ان کی حیات طیبہ پر یہ دلالت کرتی ہے یہ قانون، اور ان کی حیات طیبہ کے بعد ان کی زوجہ محترمہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، نکاح نہیں کر سکتی، یہ دلالت کرتی ہے کہ وہ زندہ ہیں اور موجود ہیں، یہ ان کی ازواج ہیں، اور میں کسی ایک نے بھی اس بات کا تقاضا نہیں کیا، اصرار نہیں کیا اعلیٰ یاذ باللہ کہ اب ان کا وصال ہو چکا ہے، اب میں کسی دوسرے کی حرکت میں جانا نہیں، تاریخ میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ملتا، کسی نے پیغام بھیجنے کی ضرورت نہیں کی، نہ ضرورت ہی نہیں کی کسی نے، اگر ضرورت کی ہوتی تو مولا علی کی تروات تو تھی نا، اگر ضرورت کی ہوتی تو حضرت عمر اور صدیق اکبر تو تھے نا، قانون تو انہوں نے ان کے پاس تھا، قانون کے محافظ تو وہ تھے۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان اہل بیت کے بارے میں، اللہ اکبر،
یہاں حضرت خاص طور پہ شیخ محی الدین اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا کمال، شیخ محی الدین اکبر کا بہت کم ڈسکس ہوتے ہیں ہمارے ممبروں پر. میں بڑا اس بارے میں پریشان رہتا ہوں کہ لوگوں کو اس شخصیت کے بارے میں جس نے ایک عجیب باب کا اضافہ کیا طریقت کے اندر خاص طور پر، اور توحید خداوندی کی جس انداز میں ڈسکشن کی تھی محی الدین ابن عربی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا نام مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت داتا گنج میں رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تکریم کے ساتھ لیا. اگر کوئی ایسی بات رہ گئی ہوتی تو وہ اس قدر تکریم سے ان کا ذکر خیر نہ کرتے. حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں ارشاد فرماتے ہیں نا کہ فلا تعدل باہل البیت خلقا، کہ اہل بیت کو عام مخلوق کے ساتھ شمار نہ کرو یار. اب چونکہ اس کے بھی دو ہاتھ، اس کے بھی دو ہاتھ، اس کی بھی دو بازو، اس کی بھی دو ٹانگیں، اس کے بھی، یہ تو جاہلانہ کلام ہوا نا. اہل بیت کو عام خلقت کے برابر شمار نہ کرو. کیا فرماتے ہیں آپ؟ فَأَهْلُ الْبَيْتِ هُمْ أَهْلُ السِّيَادَةِ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس اسی ایک بات پر میں کئی دفعہ وہ شاہ صاحب آتے ہیں نا، وہ کپڑوں والے شاہ صاحب، تو وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں. میری مجبوری ہے، میں کرسی کے بغیر نیچے بیٹھ نہیں سکتا. تو میرے اندر جو ہلچل مچتی ہے نا، میرے حضرت صاحب کے سامنے ایک سید آ گیا، داڑھی مون تھا، تو اس سامنے آ کے بیٹھا. آپ نے فرمایا، پھر تعارف تو اس کا پہلے ہو چکا تھا. آپ نے فرمایا شاہ صاحب ایک بات ہے، ذرا آپ اٹھیں نا. اپنی چارپائی خوب سجا بجا کر اس پر بٹھایا اور آپ نیچے بیٹھ گئے. تو آپ فرمانا یار قیامت والے دن چلو یہ ذرا تو میں پیش کر سکوں گا، یا رسول اللہ آپ کے خاندان کا ایک فرد آیا تھا تو میں نے اس کو اس نظر سے دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. داڑھی مون تھا. حالانکہ آپ کی مجلس میں داڑھی مون لوگ جو ہے نا، وہ ان کو پیچھے بٹھایا جاتا تھا شرم دلانے کے لیے کہ اگر آگے آنا چاہتے ہو تو اس اپنا چہرے کو مدعین کرو. لیکن اس وقت یہ معاملہ تھا کہ آپ چارپائی پہ اس کو بٹھایا اور آپ نیچے بیٹھ گئے. وہ بڑا اصرار کی شاہ صاحب نے، نہیں جناب میں تو اس کا، آپ نے فرمایا اس قابل تم ہی ہو، اور کوئی ہمارے سامنے اس وقت بیٹھ ہی نہیں سکتا. محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فلا تعدل باہل البیت خلقا فاہل البیت ہم اہل السیادہ. ان کو عام لوگوں کے برابر نہ سمجھو، یہ سیادت والے لوگ ہیں، سرداری والے لوگ ہیں، سرداری والے لوگ ہیں. اور یہاں میں وہ کہہ بغیر نہ رہ سکوں گا. کچھ خدا اس بچے ادھر احمد اس طرف ادھر اعلیٰ حضرت کو پالکی پر لے جایا. جب ضعیف ہی تھی نا تو آپ کو کچھ خوشبو ہے. آپ نے فرمایا ان میں کون کون ہے، اپنے نام بتاؤ. تو ایک نے بتایا سید سجاد حسین شاہ، مزدور تھا وہ. تو آپ نے فرمایا اب ایسے بات نہیں چلتی. جب ٹھکانے پہنچ گئے نا، آپ نے فرمایا اب آپ بیٹھیں شاہ صاحب اس میں اور پالکی کو میں اٹھاتا ہوں. یہ کام مناسب نہیں ہے کہ میں پالکی میں بیٹھا ہوں اور آپ مزدور کی حیثیت سے. یہ ہمارے اکابرین نے ہمیں یہ درس محبت دیا ہے کہ یہ سیادت والے لوگ ہیں، یہ بزرگی والے لوگ ہیں. اور دیکھنا یہ آج کے دن یہ استقلال کا مظاہرہ پیش کیا جائے. خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم واقعہ کربلا اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ بڈھے بھی جوان ہو جائیں. اس انداز میں بیان نہ کرو کہ جوان بھی بڈھے ہو جائیں اور وہ نئیف ہو کر بیٹھ جائیں. ہمارا یہ انداز نہیں واقعہ کربلا بیان کرنے کا. اب یہاں یہ دیکھو تو صحیح کس قدر ہمت ہے اس یزید پلید کی فوجوں کے سامنے کھڑے ہو کے اون و محمد کو پیش کرنا، جوان علی اکبر کے ماتھے کو چوم کر ان کو میدان کارزار میں بھیجنا، اور پھر ان کو اپنے آنکھوں کے سامنے کوئی مائی کا لال یار کر کے تو دکھائے نا. کسی کے بیٹے کی ایک انگلی اگر کٹ جائے تو وہ زمین آسمان کے کلاوے ایک کر دے گا. اسپتالوں میں کیا کوہرام برپا کر دیں گے، میرے بیٹے کی انگلی کٹی ہے اور کٹی بھی خطا کے کسی وجہ سے کٹ گئی ہے. یہاں تو حق کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے نا. اب دیکھنا یہ کہ یہ شخصیت تھی کون. آج کے میں سجادہ نشینوں کو، وہ پچھلے دنوں آئے نا، 2 سال پہلے کی بات ہے، وہ گوڑا شریف کے سجادہ نشین. میں نے کہا سجادہ نشین صاحب آپ کرنے والا کام بھول کے آ گئے ہیں، یہاں بلیک بن آ گیا. حکومت کے لیے آئے ہیں آپ، حکومت کے لیے آپ آئے ہیں، کام کرنے والا کچھ اور تھا. میں نے پھر یہ واقعہ بیان کیا کہ مدینہ شریف کی گدی، اس سے بڑی گدی کون سی ہے جی؟
جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز رہے، سبحان اللہ، وہ خلفائے راشدین نے اپنے اپنے وقت میں ڈیوٹی انجام دی، اور اس کے بعد اس کے گدی نشین کون تھے؟ جناب حسن پاک، اور حسن مجتبیٰ کے بعد کون ہوئے؟ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا بڑا گدی نشین ہوتے ہوئے ان کو کوفہ کی گورنری کی بھی آفر ہوئی ہے، ان کو اور بڑی بڑی عمارتیں دی گئی ہیں، آپ نے جوتے کی نوک پہ ٹھکرائی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین صرف حقوق کی سزائیں بلند کرنے کا نام نہیں ہے۔ 30 سپارے قرآن کی اگر معرفت اللہ پاک نے تجھے نصیب کی ہے نا، تو دین اس چیز کا نام ہے کہ تو پڑھ سورت توبہ اور سورت انفال کو پڑھ، کہ جابر سلطان کے اور نمازوں کی حفاظت، قرآن کی حفاظت، شاعر اللہ کی حفاظت، اللہ کے قانون کی حفاظت اس کے سوا اور کسی چیز میں نہیں تھی کہ حسین تلوار اٹھا کے میدان کربلا میں پہنچا۔ یہ ایک بہت عظیم ترین مقصد ہے جس کو آج میں وہ بیان کر رہا تھا آپ کو، کہ شیعہ کا کلپ آپ کو میں بھیج بھی دیا میرے خیال میں، کہ شیعہ نے کہا ہے کہ جو کام غیروں نے کیے تھے امام حسین کے مد مقابل کھڑے ہو کے، وہ آج آپ شیعہ کر رہے ہیں۔ شیعوں کا ذاکر کہہ رہے ہیں، اور بڑا چوٹی کا ذاکر ہے کہ انہوں نے خیموں کو آگ لگائی تھی، آج آپ خود آگ لگا کے تو جو ہے نا ماتم کر رہے ہیں۔ برچے انہوں نے برسائے تھے، آج خود آپ برسے۔ جو کام 7 کام انہوں نے کیے تھے وہ آج آپ خود کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم اہل حق ہیں۔ اور ساتھ شیعہ ذاکر یہ بھی کہتا ہے کہ ان کو دین ذاکرین نے، کرایہ دار ذاکرین نے دیا، قرآن و حدیث سے انہوں نے دین نہیں لیا، اپنے عقیدہ کے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے۔ اب بعد میں کھول کے دیکھنا، گھر والوں کو بھی دکھانا کس قدر عقیدے کی اصلاح کر رہا ہے وہ شیعہ بندہ۔ تو اس لیے حضرات گرامی، آج کی میری گفتگو اتنی ہی ہے کہ سب سے بڑے گدی کے خانوادہ سجادہ نشین ہونے کے ناطے سے بھی اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے آرام کو نہیں دے۔ کیا نذرانے وہاں ان کو نہیں مل رہے تھے؟ لاکھوں درم دینار کے حساب سے نذرانے امام حسین کو پیش ہوتے تھے۔ اور خاص طور پر صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مسجد سے نکلتے تھے نا، جناب حسین پاک اور حسن مجتبیٰ ان کے آگے اپنے امامہ کو بچھا دیتے تھے کہ جناب اس پہ اور کر جائیے، میں اپنے سر پہ اللہ قدر کرنے والے تھے، ون ٹو آل۔ لیکن کیا چیز ان کو لے کے گئی؟ آج کس چیز کی یاد تازہ کرنے کا دن ہے؟ قتل حسین۔ اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد قربانی دینی پڑتی ہے، اور یہ قربانی کا عمل میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تا قیامت جاری رہے گا اہل ایمان کے اندر۔ جو تلوار اٹھانا نے، یا اقبال کے ایک شعر اگر میں پیش کروں، ایند و قوت ہر دو عالم راہ پذیر ہے، کہ یہ دونوں چیزیں ہر وقت ضرورت ہے ان کی۔ تیغ ایوبی و نگاہ باجدید بستامی کی نگاہ بھی چاہیے، اور تیغ ایوبی بھی چاہیے۔ صلاح الدین ایوبی کا نام آج کیوں زندہ ہے؟ محمد بن قاسم کا نام آج کیوں زندہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تلوار بھی ان کے ہاتھ بھی تھی، تسبیح بھی یہ تھی، قلم ان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا تھا، اور حق کو مٹانے کے لیے، باطل کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آج کیا ہے کہ ہماری بیٹیاں دریاؤں میں چھلانگیں لگا رہی ہیں کہ ہندو آگے ہماری عزتیں لوٹ کر چلے جائیں گے، ہیں؟ ہمارے سپہ سالار اور جنرل اٹامک طاقت ہوتے ہوئے خاموش ہیں۔ زبان سے بھی ایک لفظ نہیں، نہ زبان سے برا کہتے ہیں، نہ ہاتھ سے برا کہتے ہیں، نہ ان کے مد مقابل کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آج دیکھو تو صحیح کہ ہر جگہ پہ صاحب دین کے پاس اس انداز میں اگر دین ہوتا تو سرخرو ہوتے۔ اس انداز میں دین ہم نے نہیں اپنایا، ہم نے صرف حی علی صلاح حی علی فلاح نمازیں اور مسجدوں کو بڑا بارونق بنایا، بڑے ٹائلیں لگا دی، بڑا رونقیں کر دی۔ لیکن اصل چیز جو قرآن کی روح تھی ہمارے اندر تھی، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک دفعہ ہی للکارا تھا نا، وہ اس نے بزدل سے کہا تھا کہ اے نا محمد، قیدی مسلمان کچھ قیدی پکڑ لیے، اور اس نے للکا مار کے کہا تمہارا محمد کہاں ہے، بلاؤ اس کو مدد کے لیے۔ یہ بات صلاح الدین ایوبی کو پہنچ گئی، اور کہتے 6 سال وہ سویا نہیں دیوار کے ساتھ۔ اس نے کہا میرے پر سونا حرام ہے، حرام ہے کہ میں جب تک اس موذی سے یہ بدلہ نہیں لے لوں۔ اور جب وہ گرفتار ہو کے سامنے آیا، آپ نے فرمایا کوئی اس پر تلوار نہ چلائے، اس کا موت انجام ہے ہی ہے، لیکن اس بات کا جواب میں خود دینا چاہتا ہوں۔ 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال 500 سال 600 سال 700 سال 800 سال 900 سال 1000 سال 2000 سال 3000 سال 4000 سال 5000 سال 6000 سال 7000 سال 8000 سال 9000 سال 1000 سال 2000 سال 3000 سال 4000 سال 5000 سال 6000 سال 7000 سال 8000 سال 9000 سال 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال 500 سال 600 سال 700 سال 800 سال 900 سال 1000 سال 2000 سال 3000 سال 4000 سال 5000 سال 6000 سال 7000 سال 8000 سال 9000 سال 100 س
کوئی غیرت ہو نا آج کے دور میں کسی کے اندر. روٹی تو ہم بہت کھاتے ہیں, ان کو بھی دیکھو نا. اور اگر یہاں کوئی یہ کہے کہ بیچارگی کی حالت میں کہ دریا فرات سامنے تھا اور وہ پانی نہیں پی سکے, ہائے بائے, میں اس بات کو نہیں مانتا. میں کہتا ہوں جن کو تصرفات, میں کل جمعے کے پر بھی یہ بات کی تھی, حضرت داتا حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باب باندھا ہے ولایت کا, اور ولایت کے 8 درجات بیان کیے ہیں, اور ایک درجہ یہ بیان کیا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو متصرف اللہ ہوتا ہے زمین کے اندر, وہ جو چاہے مرضی کرے اللہ کے حکم سے. اللہ نے اس کو اجازت. ولایت نام ہی اسی چیز کا ہے, ولایت بے بسی کا نام نہیں ہے, ولایت گھنگرو یا من کے پانی کا نام نہیں ہے. ولایت اللہ کا نائب ہوتا ہے, اور جس کی قدموں کی ٹھوکر سے ولی بنتے جائیں. اہل بیت اطہار تمہاری قدموں کی ٹھوکر کی بھی ریس کوئی نہیں کر سکتا, تمہارے قدموں پہ کے ساتھ لگے ہوئے ذرات کی بھی ریس کوئی نہیں کر سکتا. کل میں وہاں خضرہ مسجد میں تھا, وہاں عصر کی نماز میں نے پڑھی, تو وہ پلیتی میں اس کو کہہ سکتا ہوں جس کے زبان پر اہل بیت کا نام ہی نہیں آ سکتا. وہ درس دے رہا ہوں, درس قرآن. تو درس قرآن میں خوف خدا کا اس نے چیپٹر باندھا ہوا تھا. تو جب وہ ختم ہوئے نا, اس کے بعد میں زور سے چلایا اور میں نے کہا کوئی اہل بیت اطہار کا بھی باپ باندھا ہے کہ نہیں قرآن پاک نے, اور اس کو سمجھاؤ, اس کو کہیں جا کے پڑھاؤ, تمہارے مولوی کو پتہ ہی نہیں, جنگلی بٹھا دیا جہاں. میں زور سے چلایا, کافی بندے ان کے بیٹھے ہوئے. میں نے کہا 9ویں 10ویں محرم کا دن چل رہا ہے اور یہ درس کیا دے رہا ہے, موذی کہوں گا میں, میرے پاس اور کوئی لفظ نہیں. اجائی دے رہا ہے نا امت کو, درس محبت تو نہیں دے رہا نا. میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا کہ لاہور جاتے ہیں, لاہور میں جمعہ پڑھانے کے لیے کہیں اگر پروگرام میرا ہوا, میں نے شیشہ نیچے کیا, وہ قاسمیوں کی مسجد ہے, وہاں وہ وضو استنجے کی باتیں ہو رہی ہیں. 10ویں محرم کا جمعہ ہے. اب کہاں گیا ان کا دین کو ایسی یہی کچھ سمجھے یہ لوگ. کیوں بھائی جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں کہ جو 10ویں محرم کا جمعہ ہے اور امام صاحب خطیب صاحب خطبہ کیا دے رہے ہیں. اسی لیے اقبال نے کہا نا, وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس دھیان جاتا رہا.